بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں لاہور سے سجاد احمد صاحب نے خط لکھا ہے اور آپ پوچھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ ادا نہ کیے جائیں، لیکن اگر کسی شخص نے کوئی زیادتی کی ہو لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ اس علاقے سے جا چکا ہو یا وفات پا چکا ہو اور اس زیادتی کرنے والے کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے تو وہ اس کا ازالہ اپنی زندگی میں کیسے کر سکتا ہے؟ جناب سجاد احمد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی زندگی میں ہی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس بات کی کوشش میں لگ جائے کہ جو خطا غلطی گناہ ہوا ہے اس سے توبہ کرے، اور اگر کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس کا حق واپس دے، کسی کے ساتھ زیادتی اس کی طرف سے ہو گئی ہے تو وہ اس کی معافی تلافی کا بندوبست کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ ہمیں آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے ملتا ہے جو انسانوں کو اپنی غلطی پر پچھتانے پر آمادہ کرتی ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ زندگی میں ہی اگر ان خطاؤں اور غلطیوں سے معافی طلب کر لی جائے اور ازالہ کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ قیامت کے برپا ہو جانے کے بعد یا کسی انسان کے مر جانے کے بعد اس سے یہ مہلت چھن جاتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے یا اپنی زیادتیوں کا ازالہ کر سکے۔ آقا رحمت علیہ السلام نے ایک بار پوچھا تھا کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ ہوتا ہے ہماری نظر میں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کہ جس نے دنیا میں بہت سی نیکیاں کی، یعنی نماز روزہ وغیرہ کا اہتمام کرتا رہا اور بھی اچھے کام کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتا رہا۔ کسی کو اس نے قتل کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا مال چھینا۔ تو قیامت کے روز یہ سب لوگ مطالبہ کرنے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے پر فرشتوں سے یہ کہے گا کہ ان لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، جو مظلوم ہیں یہاں، جو فریاد کر رہے ہیں، ان کی غلطیاں فلاں بندے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، اور اگر غلطیاں جو ہیں وہ ڈالنے کے باوجود بھی زیادتیاں باقی رہیں تو پھر اس شخص کی جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی وہ تقسیم کر دی جائیں گی۔ کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے کے ثواب اٹھا کے لے جائے گا۔ تو ایسا شخص کہ جس نے نیکیاں کی بھی تھیں لیکن اپنی ان زیادتیوں کی وجہ سے، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، وہ شخص نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا، نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات جو سجاد صاحب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے واسطے سے تمام سننے والوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے توبہ کرنے کی مہلت ہے، زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی فرصت ہے، اور اس فرصت کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ لیکن آپ نے جو صورتحال بتائی ہے یقیناً یہ پریشانی والی صورت ہے، لیکن دو باتوں کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور اس کی رحمت سے پوری امید ہے کہ وہ ان افراد کو آپ کی طرف سے جو نیکیاں ہوں گی یا آپ کی طرف سے جس بات کا کوشش جس کی جا رہی ہے اس کا ازالے کا بندوبست کر دے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی، پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ان کا پتہ کیا جائے، ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں، اور جس حد تک ممکن ہے اگر کسی کا مال کھایا ہوا ہے یا کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ حق لوٹانے کی پوری کوشش کی جائے۔ لیکن اگر تمام تر کوششوں کے باوجود اس شخص تک رسائی نہیں ہوتی یا اس کا پتہ نہیں چلتا تو پھر وہ مال جو آپ کا نہیں ہے بلکہ اس کا تھا،
تو جس بندے کا وہ مال تھا اس کے نام سے یعنی اس کے ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ یہ مال فلاں کا تھا جو میری طرف سے زیادتی کی شکل میں میرے قبضے میں آ گیا تھا، اب میں توبہ کر رہا ہوں اور وہ شخص میری کوشش کے باوجود مجھے نہیں ملا، تو میں اسے تیری راہ میں تیرے بندوں میں تقسیم کر رہا ہوں اور اس کا اجر اور ثواب اس فلاں بندے کو پہنچا دے۔ ایک تو اسے یہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن پہلے مرحلے میں اپنی اس کوشش کو آخری حد تک کی جائے کہ اگر کوئی شخص اس کا اتا پتہ معلوم ہو سکتا ہے یا اس کے وارثوں کا کچھ پتہ ہو سکتا ہے تو اس کا جو مال آپ کے قبضے میں ہے وہ اس تک پہنچایا جائے یا اس کے وارثوں تک پہنچا دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جس طرح میں نے ذکر کیا اللہ کی راہ میں اس کی طرف سے خرچ کر دیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کا اجر ان تک پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو کام اور کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص کے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ کی طرف سے، اس کے لیے اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں استغفار کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے نیک دعائیں کریں، تمنائیں اپنے اللہ کی طرف پیش کریں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو گویا آپ کی طرف سے کی جانے والی دعائیں اور آپ کی طرف سے کی جانے والی نیکیاں اگر آپ اس کے نام سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس تک پہنچائے گا اور اس طریقے سے ازالے کی کوئی نہ کوئی شکل بن جائے گی۔ اور سب سے آخر میں اور سب سے پہلے جس کو اول بھی کرنا ہے اور ہر وقت کرتے رہنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بعض اوقات بدل دیتا ہے اگر وہ چاہے، اور یہ اس کا اختیار ہے۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنی کتاب حکمت میں بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کیا۔ تو اس وجہ سے یہ سارے کام اختیار کیے جائیں گے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک نیتی کی بنا پر جو غلطیاں سرزد ہوئیں ان کو نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ جس کا حق مارا گیا ہے اس کے لیے بھی آسانی کا بندوبست فرما دے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اور آئندہ سے اس بات میں پوری احتیاط برتی جائے اور تمام سننے والے اس بات میں احتیاط برتیں کہ کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی عزت کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اسے اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا، چاہے دنیا میں وگرنہ آخرت میں تو اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، بس اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے استغفار کیا جائے اور ان بندوں کے لیے اچھے کام کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے پر چلائے اور ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے کسی بندہ خدا کو نقصان پہنچانے کی توفیق نہ دے، ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے اور ثابت قدمی سے اس پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔